السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، وقال تعالی عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ کے اندر جس عنوان پر بات ہوئی تھی آپ سب کے علم میں وہ بات ہوگی۔ گزشتہ جمعہ کے اندر وقف بورڈ کے متعلق میں نے گفتگو آپ کے سامنے کیا تھا، چونکہ ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ حکم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے، ائمہ حضرات وقف بورڈ کے متعلق جمعے میں عوام کو اس عنوان سے متعارف کرائیں۔ تو گزشتہ جمعہ کے اندر بہت ساری باتیں آ چکی تھی، اور گزشتہ جمعہ میں اور اس جمعہ میں فرق بھی بہت ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کورٹ کے الگ الگ درجے ہیں، اور اس ملک کو جمہوری ملک اسی لیے کہا جاتا ہے۔ کسی بھی بل کو اگر لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پاس کرنے کے بعد پھر صدر جمہوریہ سے گزرتے ہوئے عوام کو اگر پسند نہیں آتا، پھر وہ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی جس سمودائے کے خلاف بل پاس ہوا ہے، ان سمودائے کے لوگوں کو اگر وہ قانون وہ بل پاس نہیں سمجھ میں آتا، تو وہ اس کے حق میں اپنی بات کو منوانے کے لیے کورٹ کے ذریعے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین نے، میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر جو بتایا تھا کہ دو راستوں کو اپنایا ہے۔ ایک راستہ ہے قانونی اور ایک راستہ ہے جمہوری۔ جمہوری راستہ ہے احتجاج، جو سروں کو گنا جاتا ہے۔ قانونی راستہ ہے عدالت، کورٹ کے ذریعے سے جو لوگ علم والے ہیں، باشعور مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ کورٹ کا گزشتہ کل جو فیصلہ آیا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت راحت کا ہے، بہت عافیت والا ہے۔ سپریم کورٹ نے، پہلے تو ہائی کورٹ جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بات جو وقف بورڈ میں بہت معنی رکھتی ہے، وقف بائی یوزر، اس کو نکار دیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے کہ وقف بائی یوزر کو، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ۔ اس سے بہت سارے جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے ذہن میں یہ جو بات بیٹھائی گئی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ وقف بورڈ یہ حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے، زمینیں مسلمانوں کو حکومت نے، کانگریسیوں نے دیا ہے، جواہر لال نہرو نے دیا ہے، کیونکہ کوئی نہ نہرو نے دیا ہے، نہ کانگریسیوں نے دیا ہے، نہ کسی حکومت کا رحم و کرم کا معاملہ ہے۔ یہ وقف بورڈ جو زمینیں ہیں، جو اس کو وقف بورڈ سنبھالتی ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے وقف کیا ہے۔ یہ گزشتہ جمعہ کے اندر یہ بات آ چکی تھی۔ تو دو تین باتوں پہ جو سپریم کورٹ نے مہر لگائی ہے، وہ دو تین باتیں بہت اہم ہیں، اور اس پہ مہر لگنی بہت ضروری تھی۔ ہمارا یہ ملک بہت خوبصورت ملک ہے۔ اس ملک کے اندر اپنی بات کو منوانے کے لیے الگ الگ انداز سے لوگ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بہت سارے مسلمان اور بڑے بڑے دانشوران، پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کام میں حصہ لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کے، جیسے RSS کے لوگ دن رات کام کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے۔ تو ایسے کم عقل لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ اس ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں، درگاہیں ہیں۔ ان تمام کے اخراجات گورنمنٹ نہیں اٹھاتی، ان تمام کے اخراجات ایک عام مسلمان اٹھاتا ہے۔ وہ ایک عام مسلمان جو اٹھاتا ہے، وہ اپنی جیب کے خرچ سے اٹھاتا ہے۔ جتنا مسلمانوں کا خرچ کرنے کا جذبہ ہے، دوسری قوموں میں وہ جذبہ نہیں ملے گا۔ جتنا مسلمان فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، اتنا دوسری قوموں میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔
جتنا مسلمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں بہاتا ہے، دوسرے قوموں میں اس کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مسلمان اگر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا خرچ کرنے کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس بات کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور کل آخرت میں مجھے مرنے کے بعد اس کا بدل مجھے ملے گا۔ اس نیت سے مسلمان خرچ کرتا ہے، کوئی نام و نمود نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لائک پانے کے لیے نہیں کرتا۔ جیب سے جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے، چندہ نکال کر جھولی میں کتنا ڈالتا ہے وہ تو ڈالنے والا ہی جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اس کا بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو جتنا مسلمان رفاہی کاموں میں اور بھلائی والے کاموں میں خرچ کرتا ہے اتنا کوئی دوسری قوم کے لوگ نہیں کہتے۔ اب وقف بورڈ میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وقف بورڈ کو چاہیے کہ زمینوں کو مسلمانوں کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھائے اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، مسلمانوں کے روزگار کے لیے اس کے لیے کام کرنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ بات تو ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ وقف بورڈ کے بعد جتنی زمینیں ہیں اتنا سرکاری ایک ایسا ڈپارٹمنٹ چھوڑ دیا جائے اتنا زمینیں ان کے پاس نہیں ہے، اور دوسری قوموں کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس۔ لیکن چونکہ صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں نے وقف بورڈ میں بہت خرد برد کیا ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے جب مسلمان کسی بھی معاملے میں خرد برد بہت زیادہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، آزمائشیں آتی ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھجوڑا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے جھجوڑا ہے، کیونکہ جو زمینیں وقف کی گئی ہے اور اللہ کے لیے، اور جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں اللہ ہی اس کا محافظ ہوتا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن ہے اللہ کے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خانہ کعبہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ایک موقع پر آپ سب کو یاد ہوگا ابرہا بڑا لشکر لے کر دندناتا ہوا اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا تھا کہ آج میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، اس کو ڈھا دوں گا۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، جس کو ابابیل کا واقعہ کہا جاتا ہے، اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب فیل ہاتھی والے کون تھے؟ ابرہا کا لشکر تھا۔ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے جو خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے، گویا کہ وہ ٹرسٹی تھے، ذمہ دار تھے خانہ کعبہ کے۔ ابرہا کا لشکر خانہ کعبہ سے پہلے پہنچا ہے، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ میرے اونٹ کو مجھے دے دو، میرا اونٹ تمہارے قبضے میں ہے، یہاں چل رہا تھا، تمہارے لشکروں نے، تمہارے سپہ سالاروں نے، تمہارے فوجیوں نے اس کو اپنے انڈر میں لے لیا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ تو ابرہا ہنسنے لگا، خانہ کعبہ کے تم ٹرسٹی ہو، ذمہ دار ہو، متولی ہو، تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اپنے خانہ کعبہ کو بچاؤ، کعبہ کو بچاؤ، تمہیں اپنے اونٹ کے، اپنے جان و مال کی فکر ہے۔ اس وقت میں جو انہوں نے جواب دیا اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے، عبد المطلب نے کہا جس کو ڈھانے کے لیے تم لوگ آئے ہو، جس کو گرانے کے لیے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور جس کا گھر ہے وہ ہی خود حفاظت کرے گا، میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری جو میری چیز ہے وہ مانگنے میں آیا ہوں، مجھے میری چیز دے دو۔ اور آپ سب جانتے پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کیا۔ وہ جو دندناتا ہوا بڑا لشکر آیا تھا، ہاتھیوں والا، عرب کے لوگ تو ہاتھی دیکھے بھی نہیں تھے، تو اونٹ کو جانتے تھے۔ ہمارے ملک کے اندر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس ملک میں آئے تو یہاں کے راجاؤں مہاراجا کی تاریخ رہی ہے کہ وہ لوگ گھوڑوں پہ سواری نہیں کرتے تھے، وہ ہاتھیوں پہ سواری کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے علاقے کے اندر آپ کو ہاتھیاں ملیں گی۔ انہوں نے، یہاں کے لوگوں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھی پیش کیا کہ حضور اس سے آپ چلا کریں، یہ سواری بہت اچھی ہے۔ انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ یاد کرنے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس سواری کی لگام ہاتھ میں نہ ہو اس پہ ہم سواری نہیں کرتے۔
ہاتھی میں لگام ہوتی ہے، وہ تو جو اس پہ بیٹھا کچوان سے چلاتا ہے، وہ کچنی رہتی ہے، اس کے ذریعے سے ہاتھی کو دائیں بائیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھیوں کو بڑے بڑے جو نشو و نما والے جانور تھے، ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ تو جو اللہ کی ملکیت میں جو چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وقف کی ہوئی زمینیں یہ اللہ کے لیے تھی، اور اللہ حفاظت کے لیے انشاءاللہ اس کے کچھ نہ کچھ اسباب بنائے گا۔ ہاں، اب جو لوگ چور ہے، اچکے ہے، ڈاکو ہے، بدنیت ہے، ان کو اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے وقف کی گئی تھی زمینیں، اس کام میں استعمال میں لے کے آئے۔ لیکن چونکہ یہ بھی ایک سچ ہے، وقف کی زمینوں پہ زیادہ تر سرکار کا قبضہ ہے، زیادہ تر ان لوگوں کا قبضہ ہے جو مالدار ہیں، اثر رسوخ والے ہیں، سیاست میں بہت زیادہ ان کا عروج ہے، ان لوگوں کا قبضہ ہے۔ تو وقف بورڈ اپنی زمینوں کو حاصل کرنے میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا ہے جو کامیابی ان کو ملنی چاہیے۔ اس لیے حکومت نے اپنی نیت کو خراب کرتے ہوئے انہوں نے اس بل کو لے کے آئے تھے، اور وقف بائی یوزر کو ختم کر کے اس کو ڈی ایم کے ہاتھ میں دے دیا تھا، کلیکٹر کے ہاتھ میں دے دیا تھا کہ کلیکٹر جو فیصلہ کرے گا وہ کرے گا۔ اب بعض بیچارے بھولے بھالے مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ بھئی وقف بورڈ سے پہلے بھی نہیں فائدہ تھا، اور بل آنے کے بعد بھی کوئی فائدہ ہم کو نہیں ہونے والا ہے، تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ میں گزشتہ جمعہ میں بھی اس پہ بات کیا تھا، آج بھی میں بتا دوں اشارتاً، اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی صاحب نے مسجد خریدی، جیسے الیاس بھائی نے مسجد خریدی، زمین خرید لیا انہوں نے، ان کے نام یہ مسجد کی زمین رجسٹرڈ ہے، بھائی الیاس شیخ صاحب نے اتنے بائی اتنے کی زمین یہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا، مسجد کو دے دیا۔ اب ان کے نام پہ رجسٹرڈ ہے وہ زمین، مالک یہ ہے، حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جن کا رجسٹرڈ ہونے کے باوجود الیاس صاحب نے خرید کے دیا تھا بھائی ٹرسٹ کو، ذمہ دار کو، بھائی یہ چلاؤ، لیکن اس کے بعد کیا کیا ٹرسٹیوں نے اس کو وقف میں اندراج کرا دیا، وقف میں لکھوا دیا، اس کا ریکارڈ پہ لایا۔ تو وقف کے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ آڈٹ تیار کرتے ہیں اور حکومت کو پیش کرتے ہیں، وہ اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہیں آڈٹ کے ذریعے سے، اور ان کے ریکارڈ میں وہ چیز رہتی ہے۔ تو وقف میں خریدی ہوئی زمین باقاعدہ ایک آدمی نے اپنے پیسے کو لگا کر اس کو ٹرسٹیوں نے وہاں اندراج کرا دیا۔ اندراج کرانے کے بعد اب جو نیا قانون آیا ہے، نئی بل پیش ہوئی، جو ترمیم ہوئی ہے، اس میں گورنمنٹ کبھی بھی لے سکتی ہے اس زمین کو، اس مسجد کو۔ تو اس میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے ہماری مدارس کا ہے، ہمارے مساجد کا ہے، ہمارے مکاتب کا ہے۔ اور جیسے ہمارے مغلوں نے، ہمارے بادشاہوں نے، ان لوگوں نے جو بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، ان مسجدوں کے کوئی کاغذات نہیں ہیں، ان مسجدوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کاغذی طور پر۔ نئے بل میں یہ قانون پاس کیا گیا ہے کہ ان مسجدوں کا جن کا ریکارڈ نہیں ہے وہ حکومت لے سکتی ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری جو دھارمک جگہیں ہیں، جو مذہبی جگہیں ہیں، جو مذہبی مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، ان کو سب سے بڑا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگ کمر باندھ کے کھڑے ہوئے، جمعیت العلماء کے لوگ کمر باندھ کے کھڑے ہوئے کہ نہیں بھائی، اس سے تو ہماری مذہبی شناخت تو ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ پھٹکار لگائی کہ کسی بھی مذہبی معاملے میں آرٹیکل 25، 24، 26 ان میں مداخلت آپ نہیں کر سکتے، ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ اور جس طریقے سے مسلمانوں کا پرسنل معاملہ ہے، ویسے ہی دیگر مذہب والوں کا بھی پرسنل معاملہ ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ تصور ہے میرے دوستوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کے کام میں آگے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اور عرب ممالک میں آپ جائیں گے، عربوں کے یہاں جتنی بھی چیز ہے، چونکہ وہاں عرب حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی سلطنت ہونے کی وجہ سے جتنی بھی چیزیں اوقاف کی ہے، اس سے حکومت اتنا فائدہ عوام کو پہنچا رہی ہے کہ آج بھی وہ چیزیں عوام کو فائدہ پہنچ رہی ہے۔ ایک آدمی ہے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، واقعہ دو نظریے سے سنیے۔ ایک تو یہ کہ بس سخاوت پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و انعام دیتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو چیزیں وقف کی جاتی ہیں وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہیں، عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ سلیمان عبد الملک الراجحی، آپ جائیں گے جب عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں، جو لوگ گئے ہوں گے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا الراجحی کے نام سے بینک بہت سارے ہیں۔
الراجحی کے نام سے ہوٹل بہت سارے، الراجحی کے نام سے ہاسپٹل بہت سارے ہیں۔ یہ سلیمان عبد الملک الراجحی، ابھی حال ہی میں رمضان میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اللہ کے بندے جس گھرانے میں اپنی آنکھ کھولے تھے وہ گھرانہ نہایت غریب تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ جس کلاس میں پڑھتے تھے، جس اسکول میں پڑھتے تھے، وہ ایک مرتبہ سلیکشن ہوا ان کا کہ بھائی یہ سلیکشن کی بنیاد یہ رہی کہ آپ کو 1 ریال آپ کو لا کے جمع کرنا پڑے گا، چونکہ آپ پوزیشن بہت اچھی حاصل کیے ہیں، نمبرات بڑے اچھے لے کے آئے ہیں، اور نمبرات حاصل کرنے کے بعد آپ اگر 1 ریال لا کے جمع کریں گے تو آپ کو اس گروہ میں کمپٹیشن جو اسکول میں قائم ہونے والا تھا اس میں آپ کو حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ تو سلیمان بن عبد الملک الراجحی، یہ واقعہ بہت پرانا نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ حال ہی میں ابھی رمضان میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے چھوٹے بچے تھے، اپنے گھر گئے، والدین سے کہا کہ مجھے 1 ریال دے دیجئے۔ اور عرب میں ایک دور ایسا گزرا ہے کہ عرب میں اتنی غربت تھی، تو تیل نکلنے کے بعد اب جا کے اللہ تعالیٰ نے اتنی فروانی دے دی۔ 1959 اور 1940 اور 60 کی تاریخ پڑھیں گے کہ عربوں کی غربت کا یہ عالم تھا کہ جو حاجی حج کرنے جاتے تھے، جو کھانے، جو کیلے، جو فروٹ کھا کے پھینک دیتے تھے، بچا کچا ہوا عرب کے بچے وہ اٹھا کے کھاتے تھے۔ ان کی اتنی غربت کا یہ عالم تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے بھاگتے ہوئے اپنے والدین کے پاس جب گئے تو والدین نے کہا کہ ہمارے پاس 1 ریال نہیں ہے کہ ہم 1 ریال تم کو دے دے، ہمارے پاس اتنا پیسہ۔ بڑے مایوس ہو کے واپس آئے اور اپنے استاد کے پاس پہنچے۔ استاد نے کچھ سوالات کیے ان سے، سوالات کا انہوں نے جواب دیا۔ استاد اتنا خوش ہوئے بطور انعام، جیسے ہوتا ہے نا کوئی بچہ سورت سنا دیتا ہے، کوئی بچہ کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس کو انعام دیتے ہیں، اور انعام دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس بچے کے اندر حوصلہ افزائی، اور ہونا بھی چاہیے۔ کبھی کبھی استاد کو یہ کام کرنا چاہیے، بچوں کے اندر حوصلہ افزائی پیدا کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے جب 1 ریال سلیمان عبد الملک الراجحی کو دیا، وہ اتنا خوش ہوئے اور خوشی سے دوڑتے ہوئے آفس میں گئے اور 1 ریال انہوں نے جمع کرایا، اور ان کا نام اس گروہ میں شامل کر لیا گیا جو کمپٹیشن میں تھا۔ اور ہوتا گیا، یہ وقت گزرتا گیا، تعلیم بھی مکمل ہو گئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے الراجحی کے نام سے ایک بینک انہوں نے نافذ کیا عرب کے اندر، اسلامک بینک۔ ایک برانچ سے دوسری برانچ، تیسری برانچ، چوتھی برانچ، یہ برانچ بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، اتنی فروانی دی ان کو، اتنا پیسہ دیا کہ پورے عرب میں ایک پہچان بن گئی، ان کی ایک شخصیت بن گئی ہے کہ ہاں کوئی سلیمان عبد الملک الراجحی کوئی ہے مالدار آدمی۔ ایک مرتبہ اپنی گاڑی سے گزر رہے تھے، گاڑی سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے وہ استاد جنہوں نے ایک زمانے میں مجھے 1 روپیہ دیا تھا، وہ اپنی سائیکل سے جا رہے ہیں اور پسینے سے شرابور ہیں۔ میرے دوستو، ہم سب کے بھی استاد ہوں گے، ہم نے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے الف با پڑھا ہوگا، اعوذ باللہ بسم اللہ سیکھا ہوگا۔ کیا کبھی ہم تصور کرتے ہیں کہ یار جنہوں نے مجھے اس مقام پر لا کے کھڑا کیا، جنہوں نے مجھے اعوذ باللہ بسم اللہ سکھایا، نماز میں ثنا پڑھنا سکھایا، نماز کی رکعتوں کو سکھایا، اور جنازے کی نماز پڑھنا سکھایا، آج وہ کس حالت میں ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ کبھی ہم نے تصور کیا ان کے بارے میں؟ کبھی سوچا ان کے بارے میں کہ خیریت لی ہے ان کی؟ ان کو احساس ہوا اپنے استاد کو دیکھنے کے بعد، 1 ریال ان کو یاد آیا۔ جس انسان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو اس کے لیے 1 روپیہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اپنے استاد کے پاس گاڑی بہت تیزی سے لے کے گئے اور گاڑی سے فوراً باہر نکلے، سلام کیا، مصافحہ کیا، گلے سے لگایا، پیروں میں ان کے سوجن تھی، اور کہا سائیکل آپ یہیں کھڑی کریے، آپ میرے ساتھ گاڑی میں چلیے۔ انہوں نے کہا بیٹا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، مجھے کچھ کام ہے۔ کہا مجھے بھی کچھ کام ہے آپ سے، آپ بیٹھیے پہلے گاڑی میں۔ اور گاڑی میں بیٹھانے کے بعد وہ استاد کی قدر و قیمت اور 1 روپیہ جو انہوں نے دیا تھا اس کی قدر و قیمت ان کی نظر میں تھی، وہ لے کے گئے ہیں، اور گاڑی کچھ دور چلنے کے بعد ایک جگہ کھڑی کیا انہوں نے، شاندار بنگلہ، شاندار گاڑی، اور نوکر چاکر سب کھڑے تھے وہاں پہ۔
کہا استاد محترم آپ کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اس احسان کو میں چکانا چاہتا ہوں۔ وہ احسان یہ ہے، ایک زمانہ تھا غربت کا، یہ عالم تھا، میرے والدین کے پاس 1 روپے بھی نہیں تھے، میں 1 روپے کی قیمت میں جانتا ہوں، آپ نے اپنی جیب سے مجھے اس زمانے میں 1 روپیہ دیا تھا، مجھے اس وقت خوشی کا عالم یاد ہے۔ میرے استاد محترم وہ خوشی میں دے نہیں سکتا، لیکن میں کچھ کوشش کرتا ہوں، یہ بنگلے، یہ گاڑی، یہ سب کچھ نوکر چاکر آپ کے لیے اور آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ ہدیہ ہے، آپ کو گفٹ ہے، یہ آپ کے لیے وقف ہے۔ استاد کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سلیمان عبد الملک الراجحی 2010 میں اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو بلایا اور انہوں نے اپنی تمام پراپرٹیاں، تمام جائیدادیں اپنے بچوں میں بانٹا۔ جانتے ہیں کتنا؟ 10 لاکھ ریال انہوں نے اس کو بانٹ دیا، اور بانٹنے کے بعد کہا جو کچھ بچا ہے اب یہ تمام کی تمام پراپرٹیاں، تمام کی تمام پیسے، تمام کی تمام زمینات جو میرے حق میں، میرے حصے میں اس کو وقف کرتا ہوں، میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اور آج اسی وقف کی ہوئی زمین سے، اسی دی ہوئی زمین سے وہاں عرب کے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، عرب کے مسلمان اس سے زیادہ سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایسے ہوٹل بھی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو زمینیں وقف کی گئی تھی اس کے اوپر فندق بن عثمان یہ لکھا، فندق عثمان بن عفان یہ لکھا ہوا اس پہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ، اس کا کرایہ کم سے کم ہے۔ اور حرم کا جو خرچ ہے وہ حرم کا خرچ تمام کا تمام وقف کی ہوئی پراپرٹیوں سے پورا کیا جاتا ہے، گورنمنٹ اس کا نہیں اٹھاتی، گورنمنٹ کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ اب سوچیں کہ حرم کے اندر تقریباً کچھ نہیں تو 1.5 لاکھ تو اے سی لگی ہوئی ہے، تو ہمارے یہاں اتنی چھوٹی سی مسجد میں اتنی اے سی لگی ہوئی ہے 21,500 روپیہ، اور جہاں 1.5 لاکھ اے سی لگی ہو اور اتنا بڑا لائٹ کا سسٹم ہو، مائک کا سسٹم ہو، وہاں کتنے اخراجات ہوں گے؟ وہ سارے اخراجات وقف کی زمینوں سے، وقف کی پراپرٹیوں سے، وقف کی بلڈنگوں سے، ان کے کرائے سے پورا ہوتا ہے حرم کا، اور صرف حرم کا ہی نہیں، مسجد نبوی کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تھا وقف کرنے کا مقصد، جس مقصد کو یہاں کے مسلمانوں نے بلا دیا تھا۔ اگر وہ کام کرتے تو اللہ کی طرف سے یہ پکڑ نہ آتی۔ ابھی بھی موقع ملا ہے دوبارہ، چاہیے کہ ان لوگوں کو جو وقف بورڈ میں ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، غریب مسلمانوں کے لیے، کمزور مسلمانوں کے لیے اور تعلیم کے لیے مسلمانوں کی کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائے اور رفاہی کاموں کے لیے آگے بڑھے، اس زمین کو زیادہ سے زیادہ ان مسلمانوں کے لیے جو بچھڑے طبقات کے لوگ ہیں ان کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ تو ہمیں جان بوجھ کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان پنچر بناتا ہے، یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے، آپ تصور کریں اور تھوڑا سا حالات کو جائزہ لیں۔ سڑک چھاپ گنڈا، سڑک چھاپ ٹپوری، گیا گزرا گٹر چھاپ علاقے کا جو کاریہ کرتا ہو اس پارٹی کا، وہاں سے لے کر نیچے طبقے سے ایک دم جائے آپ اور اوپر پی ایم تک وہی زبان بول رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر ایسا مفلوج کر دو کہ وہ اپنے آپ کو یہ احساس کرنے لگے، ہاں ہم ہی پنچر بناتے ہیں، ہاں ہم ہی رکشہ چلاتے ہیں، ہاں ہم ہی اولا چلاتے ہیں، ہاں ہم ہی ٹھیلا لگاتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ مسلمان میزائل مین بھی ہے، مسلمان ٹینک چلانے والا بھی ہے، مسلمان سیلے پہ گولیاں کھانے والا بھی ہے، مسلمان بارود کے ڈھیروں پہ سونے والا بھی ہے، مسلمان اس ملک کے لیے قربانی کرنے والا بھی ہے، مسلمان اس ملک کا صدر جمہوریہ بھی رہا ہے۔ مسلمان اگر ان پارٹی والوں کو اگر اتنا ہی مسلمانوں کے بارے میں فکر مند ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ مسلمان پنچر بناتا ہے، جبکہ سروے کے مطابق یہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے برخلاف دوسرے لوگ پنچر بنانے والے بیچارے، اور پنچر بنانا کیا کوئی حقیر کام ہے؟ کم سے کم یہ ملک کو تو نہیں پنچر کر رہے جو بیچارے پنچر بنانے والے۔ تم ملک کو اتنا پنچر کر دیا، اتنا پنچر کر دیا، دوسری جو پارٹیاں کھڑی ہوگی وہ پنچر بناتے بناتے خود ہی پنچر ہو جائیں گے، اب اتنا پنچر تم نے لگایا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ سارے سیاسی طور پہ نہیں حل ہو سکتے۔ ہمارے جو مسائل کا وہ حل ہے ہماری شریعت ہے، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے، اس میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے تمام
مسائل کو شریعت کی روشنی پر اس ملک کے اندر رہتے ہوئے حل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسائل کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اپنے مسائل کو حل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے۔ کیسے حل ہوں گے؟ مسجدوں کو آباد کریں، آپ جیسے رمضان میں آباد کیا تھا آپ نے، آپ اپنی شریعت پہ چلنے کی کوشش یہ کریں کہ بھائی میں کتنی باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، کتنی باتوں کو میں پکڑ رہا ہوں، تمام باتوں کو مجھے مکمل پکڑنا ہے تاکہ کل کوئی موقع نہ ملے۔ اگر میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں داڑھی رکھوں، اگر میں پیجامہ کرتا نہیں پہن رہا ہوں پہنوں، اسلامی شریعت لباس کو اپناؤں، شریعت طریقت کو پکڑوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑوں تاکہ کل اور موقع نہ ملے کسی بات پر۔ ہمیں مضبوطی کے ساتھ اسلام پہ استقامت کے ساتھ جمنا چاہیے، نہ کسی حکومت سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی پارٹی کی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے شروع میں پڑھا تھا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں تمہیں خدشہ ہے کہ بھائی ہمارے لیے اس میں شر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں خیر پیدا کر دے۔ بہت ساری چیزوں کو تم اچھا سمجھ رہے ہو لیکن تمہارے لیے اس میں خیر نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کو تم برا سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ اللہ ہی کی مصلحت، اللہ بہتر جانتا ہے کس میں خیر ہے کس میں شر ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل کو شریعت محمدیہ پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔